ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا، وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا۔ اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں۔ وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی۔ اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کوئی نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دلیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے، میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا۔ اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے۔ ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئی، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا، مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھیں، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی،
یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے، احرام کھول دو۔ تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے، اٹھ کے احرام کھولا۔ ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی، جلدی والی کیا بات ہو۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دب کے صلح کیوں کریں، ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1500 گئے، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی، میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہاں تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئیں گے، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے، تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو،
لوگ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت پہ الزام لگا دیا. اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کچھ تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود. دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے. پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ہی ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے، تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں. آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں. گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے. بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات. مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا. میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا. چھلنی چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں. میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا. کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا ہے، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی. کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے. بچو. میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی. جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو اور نیند نہ آئے اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے.
پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے، اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافیوں سے ملتے ہیں۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلے جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے۔ تین شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے، بڑی شان سے دنیا سے گئے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہیں نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اگر قسم کھائے تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا۔ اور میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں۔ چلے آپ آمین کہے، اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے
یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما۔ یہ مانگو نہ دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے۔ اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا۔ لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ۔ او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا۔ وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو۔ او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے، بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے۔ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے، بد دعائیں شروع کر دی۔ ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے۔ او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا، کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو۔ کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو، غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو، کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں۔ او بھائی تو ٹھہر جا، اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے، تو کہاں سے نکلا ہے، تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا۔ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں۔ مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے۔ تو کیسے کہتے ہیں میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا، اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لہذا جذباتی ہو کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا، میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے تھے، اور میں کبھی کبھی حیران، جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سا یار ان پڑھ بندے نے کتوں سبق لیا۔ جانور کو، بھینس کو، وہ کسی وقت وہ تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی۔ تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے، ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے۔ لیکن وہ جب روایات پڑھی بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں، جو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے۔ پر دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں، اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ ملے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے۔ پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آگے کہتے تھے دعا کرانے آئے۔
اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے. کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں. جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا؟ او سونا تے رج کے سونا، تے سونا جویں سویرا. میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہے کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا. اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. ان کیا کرے؟ دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے تھے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے. وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں. اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تو عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا ویسے کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے. فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا. موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا. موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے دعائیں سمیٹ، چکروں میں نہ پڑے. وہ جی صاحب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا. قبولیت سے اللہ کہتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے
اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے. کچھ تھوڑا ربط رہا. انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا. کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی, اپلے تھاپتی تھی, اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا. پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا. بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے, والد سے, بوڑھوں سے, بزرگوں سے دعائیں لیں.